لا
صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات تقدیسات کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کی ذاتی بلند و بالا اعلیٰ و ارفع سے اور بے شمار لا تعداد مرتبہ انتہائی محبت اور مودت کے نال درود و سلام آقا دو جہاں سرور کون و مکان فخر موجودات امام کل ختم الرسل امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی تھے۔ قرآن مجید کا تیسرا پارہ اور دوسری سورت کا نام سورہ البقرہ وہی سب تو زیادہ عظمت والی آیت کریمہ بلکہ پورے قرآن اندروں سب تو زیادہ عظمت والی آیت جنہوں آیت الکرسی کہا جاتا ہے وہ دا کچھ حصہ تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے جو مقام عالی شان اللہ مالک العلام دی پاکیزہ مقدس مطہر معلّہ کتاب دا تلاوت ہوئے دا ترجمہ بھی سماعت کرنا۔ من ذا الذی یشفع عنہ الا بإذنہ، اور کون ہے جڑا اللہ دے ہاں اللہ دی اجازت اور اذن تو بغیر کسی دی سفارش کر سکے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ اللہ اتنے وسیع علم والا ہے کہ ساری کائنات کا علم سامنے والے پچھلے والے اور علم اندر نے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اس اللہ کا وسیع علم اودا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا مگر اللہ جنہ جنوں چاہے وہ دے وچوں عطا کرے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت منقبت رفعت عزت وقار احترام شان و شوقت توقیر کے حوالے نال خصوصاً جو اللہ تعالیٰ اپنے نبی نو قیامت والے دن عنایت کرنے او دا تذکرہ کرنا چاہتا۔
مسلسل جمعے دے خطبات اندر حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان آپ کی سیرت کے حوالے نال گفتگو جاری و ساری ہے۔ اور یہ اتنا وسیع عنوان ہے کہ انساناں دیا زندگیاں بیت جان، لمٹ ٹائم وقت گزر جائے، محدث، مفسر، محقق، مجتہد، مورخ آپ دی سیرت کا تذکرہ کردیاں اس دنیا فانی نو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن آقا دی سیرت، آپ دے اخلاق، آپ دا وقار، آپ دی عظمت، محبوب دی شان و شوکت دا حق کائنات دے اندر ادا نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے بھی روایت ہے، محبوب علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک جو پڑھ رہے سن اور سورہ ابراہیم پڑھ رہے سن، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، یہ معنی یہ بنتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ کائنات دے پروردگار اے جڑے مشرک لوگ نے، انہاں دے شرک دی وجہ اے بت اور مورتیاں نے، اور انہاں بتان آزر نے بڑے لوگاں نو گمراہ کیتا ہے۔ فمن تابعنی فإنہ منی، جیڑا میرے پیچھے لگے گا وہی میرا ہے، اور جیڑا میری بات نہیں مانے گا تو چاہے تے معاف کر دے، تو بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اور پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیتا، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ، عیسیٰ علیہ السلام میں کہہ گئے کہ اے اللہ میری امت نو عذاب دینا چاہیں تے تیرے بندے نے، تجھے معاف کر دے تو معاف کرنے والا ہے۔ تے محبوب علیہ السلام دو نبیاں دیاں دو دعاواں دا تذکرہ قرآن جو پڑھن تو بعد فبکا، آپ زاروں کتار رون لگ گئے۔ اور کہنے لگے اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت کا کی بنے گا؟ یہ نبی تے کہہ کے امتاں دے متعلق، لیکن خالق کائنات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کی بنے گا؟ آقا زاروں کتار ہو رہے نے۔ حدیث پاک کے اندر ہوتا ہے اللہ تعالی لوگاں نو دسن واسطے، ویسے اللہ ہر چیز جانتا ہے، اللہ آواز دے دے جبریل لبیک یا رب العالمین، اے کائنات دے رب میں حاضر۔ اللہ کہتے ہیں جاؤ مدینے اندر میرا محبوب روندا پہ ہے، پوچھ کے آؤ تو آنو کی نے رولا ہے۔ اللہ دسنا چاہتا ہے کہ لوگاں نو پتہ لگ جائے کائنات دے
فرد و بشر نو سمجھ آ جائے کہ عرش والے خدا نو فرش والے مصطفیٰ نو کتنا پیار ہے۔ آقا زمین تے روندے نے، عرش والا خدا آسمان تو محبوب دیاں خبراں لیندا ہے۔ کینے رلایا ہے؟ جبریل آئے پوچھیا، محبوب فرماندے نے امت دی یاد آ گئی، ابراہیم دا تذکرہ اور امت دا پڑھیا، عیسیٰ دا امت دا تذکرہ پڑھیا تو میرے اپنی امت کی فکر ہو گئی، میری امت دا کی بڑھے گا۔ جبریل گئے اور گل دسی کہ نبی پاک دے روڑ دی وجہ امت دے متعلق فکر ہے کہ قیامت والے دن نبی پاک دی امت نہ اللہ کی کرن گے۔ اللہ کہتے ہیں میرے جبریل جاؤ میرے نبی نو کہہ دو اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نُسْؤُكَ، اے میرے محبوب قیامت والا دن ہوئے گا تہاڈی امت دے متعلق جدوں تک تسی خوش نہیں ہو جاؤ گے ادوں تک میں رب تہاڈی امت دے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کرا۔ جو تہاڈا حکم فیصلہ ہوئے گا مالک تہانوں راضی کر کے تہاڈی امت نو جنت اندر داخل کرن گے اور قیامت والے دن تہانوں پریشان نہیں ہون دین گے۔ محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امت دا اتنا فکر۔ اس حدیث تو بعد مینوں اور تہانوں اور ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ سانوں اس نبی دا کتنا فکر، اسی اس نبی نال محبت کیتی ہے تو اس نبی دے نال عقیدت اور محبت کس حد تک رکھی ہے۔ ایک دن اللہ اپنے نبی نو پھر پیغام بھیجا کہ میرے محبوب میں تہانوں تہاڈی امت کے متعلق خوشخبری سنانا چاہنا۔ کیڑی خوشخبری؟ خوشخبری یہ ہے کہ تہاڈی ادھی امت جنت اندر چلی جائے گی، بغیر حساب تو چلی جائے گی، کہ ادھی جنت چلی جائے گی۔ ایک دو آپشن نے، ادھی امت نو معاف کر دیتا جائے گا کہ یا تہانوں سفارش دا حق دے دینے ہاں، تسی سفارش کرنا چاہتے ہو کہ تہانوں سفارش دا حق دے دینے ہاں، جدی سفارش تسی کرو گے میں مالک تہاڈی سفارش من کے تہاڈے اس امتی نو جنت عطا کر دے۔ ادھی امت بغیر سفارش تو جنت اندر داخل ہو جائے گی۔ محبوب نے فرمایا مینوں ادھی امت نہیں چاہیے، مینوں سفارش کا حق چاہیے ہے، میں اپنی ساری امت نو جنت اندر لے کے جانتا۔ اگر ٹائم ملیا تو میں دساں گا وہ کیڑی امت ہے نبی دی۔ دعویٰ جب بندے دا ہوندا ہے نا، وہ جتے باپ دے 6 بیٹے ہوتے سارے باپ دے بیٹے ہوتے ہیں، فرما بردار کیڑا ہوندا ہے؟ اور باپ دا تابعہ دار کہڑے کار آکھا منن والا کیڑا ہوندا ہے؟ وہ بھی اگر وقت ملیا تو میں اینڈ کے وضاحت کراں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو خالق کائنات نے نا سفارش کا حق دے دیتا ہے، اور حدیث پاک اندر محبوب کائنات نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے قیامت والے دن بھی بڑیاں شاناں شوکتاں نال مینوں نوازنا ہے۔ انا سید ولد آدم یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا کہ جننے بھی آدم دے بیٹے ہون گے، آدم تو لے کے آخری انسان تک جتنے بھی انسان ہون گے سارے دی سرداری اللہ تعالیٰ مینوں عطا کر دے۔ نبی ہون وَأَوَّلُ مَن يَنشَقُّ عَنْهُ الْقَمَرُ،
اور قیامت والے دن سب تو پہلا قبر دے اندروں مینوں اٹھایا جائے گا، وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ، اور سب تو پہلا سفارش دا حق بھی اللہ مینوں دین گے، اور سب تو پہلا سفارش بھی اللہ تعالیٰ میری قبول کر لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا قیامت والا دن ہونا ہے، کیڑا دن ہونا ہے؟ قال اللہ تبارک و تعالی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و اخیہ۔ مالک کائنات فرماندے نے قیامت والے دن ہر بندہ اپنے یار سنگی نو چھوڑ دے گا، ماں اپنے بیٹے نو چھوڑ دے گی، بیٹا اپنی ماں نو چھوڑ دے گا، قریبی اپنے تعلق دار تو الگ ہو جائے گا، اپنی نفس و نفسی دا عالم ہونا ہے۔ محبوب کائنات نے فرمایا ایک میل دے فاصلے تے آسمان دا سورج پوری تابانی نال چمکدا ہوئے گا، اور لوگ ایدی حدت تے شدت تے گرمی دی وجہ تو پسینے دے اندر غرق ہون گے۔ آقا فرماندے نے اسی دوران 7 قسم دے بندیاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ نصیب کرن گے، باقی لوگ پریشان ہون گے، بڑی غمزدہ ہون گے، اور دن بھی 50,000 سال دا ہونا ہے۔ حضرات تیزی وقار 24 گھنٹیاں دا دن نہیں ہوندا، 18 گھنٹیاں تو زیادہ دن نہیں بندا، پیچھے پیچھے رہندا ہے، لیکن جڑا قیامت والا دن ہے 50,000 سال دا دن ہونا ہے۔ اور میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے بندے نو پیاس دی شدت ہوئے گی، لیکن پین واسطے پانی دا قطرہ بھی کوئی نہیں ملنا، اور شدت دی دھوپ ہوئے گی، بغیر اللہ دے عرش دے سائے تو کو سایہ بھی کوئی نہیں ملنا، اور ماں باپ نے چھڑ جانا ہے، سنگی بیلیاں نے چھڑ جانا ہے، اپنے اپرایاں نے چھڑ جانا ہے، اور لوگ پریشان ہوں گے۔ آخر لوگ فیصلہ آپ ہی کر لیں گے کہ چلیے باپے آدم دے کول جا کے آکھیے تسی کائنات دے لوگاں دے باپ ہو، پھر جاؤ اللہ دی بارگاہ دے اندر، تہاڈی منی جائے گی، تہاڈی سنی جانی ہے، اور آ کے کہہ دیو خالق کائنات شب تسی اصحاب و کتاب دا مرحلہ شروع کر دیو۔ جنتی جنت اندر ٹر جان، دوسرے دوسرے پاسے ٹر جان، کیونکہ اتنا سخت عذاب ہے۔ 50,000 سال دے دن اندر آدم علیہ السلام ساری مخلوق والوے کے پریشان نے۔ آپ کہنے نے رب نفسی رب نفسی، خالق کائنات میں تو ایک بھولو سینہ نسیہ آدم ولم نجد لہو عظما۔ آدم علیہ السلام بھول گئے، لیکن انہوں نے جان کے نہیں کیتا، بھول ہو گئی۔ کہتے نے میں وہ بھول یاد ہے، اس واسطے میں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر شرمندہ ہاں، میں نو ڈر لگدا ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کی جواب دیاں گا۔ اگر جانا چاہتے ہو تے جاؤ جناب نوح علیہ السلام دے کول۔ نوح علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کرن، بڑے جلیل القدر نبی نے، آدم ثانی نے، نور نجیح اللہ نے، اللہ دے برگزیدہ پیغمبر اور اولو العزم پیغمبران دے اندروں پیغمبر، پہلے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام نے۔ لوگ حشر دا میدان بھی تو چھوٹا جا نہیں ہونا، لوگ لب دے لبوندے تلاش کردیاں آخر پیغمبر نوح علیہ السلام دے کول آ جان گے، آ کے کہن گے تسی نجیح اللہ ہو، تسی اللہ دے پیغمبر نوح ہو، اللہ نے بڑیاں شانہ دتیاں نے، بڑا مقام دیتا ہے، بڑی عظمت دیتی ہے۔ اے اللہ دے نوح جی، اسی پریشان ہو کے آدم کوڑے گئے سا، آدم جی نے تھوڑے کوڑے کلے ہیں، تے
نو سفارش کرنا حضرات ذی وقار غور کرنا نبی پاک دی شان دا اندازہ بھی لگانا اور اپنے مقدرہ پہ ناز بھی کرنا کہ اس نبی دا کلمہ پڑھے جی شان اللہ نے بدر اندر بھی آلہ بڑھائی ہے جی دا مقام احد اندر بھی آلہ ہے جی دا مقام خیبر اندر بھی آلہ ہے جی دا مقام خندق اندر بھی آلہ ہے جی دا مقام تبوک اندر بھی آلہ ہے جی دا مقام مکہ اندر بھی آلہ ہے جی دا مقام مدینے اندر بھی آلہ ہے اور جس نبی دا مقام اللہ نے قیامت والے دن بھی آلہ بڑھایا ہے محبوب کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوح علیہ السلام کہن گے تو اسی صحیح آئے ہو تو آٹا میرے متعلق حسن ظن ہے لیکن میں اللہ دی بارگاہ دے اندر گل کر دیا میں شرم آندی ہے مینوں لگدا ہے کہ اللہ دی بارگاہ دے اندر میں کرے کیا کہ اللہ انہاں دی گل سن کے سفارش شروع کر دے حساب شروع کر دے انہاں نوں جنت دے فیصلے شروع کر دے کہ مال کے کائنات میرے کو نہ پوچھ لین اے نو اپنے بیٹے دی سفارش میری اجازت تو بغیر کیوں کیتی سو تے میں کو بھول ہو گئی ہے کہ جی اللہ مینوں پوچھ نہ لین میں بول نہیں سکدا حضرات ذی وقار پیغمبر نوح کہن گے جاؤ نا اللہ دے ایک پیارے نبی نے جنہاں نو خلیل اللہ کہا جاتا ہے جنہاں نو اللہ اپنا پیارا خلیل بڑھایا ہے جا کے ابراہیم خلیل اللہ دے کوڑے سفارشاں کروا لو ابراہیم علیہ السلام کے سامنے اپنی ریکویسٹ رکھ دیو کائنات دے محبوب پیغمبر جناب محمد آقا نے فرمایا ساری مخلوق چلتی پریشان پہلو ہی پریشان ہے تو ہن ایڈے چکر لگتے پہلے کبھی ادھر کبھی آدم کبھی جناب نوح ابراہیم علیہ السلام کہتے سن کہ میرے کو تین موقع پہ توریہ کیتا ہے رضا اللہ دی ہے لیکن مینوں ایک بات دل چ کھٹک دی ہے میں کہا سی کہ میں بیمار ہاں تے او بیمار توریہ کیتا سی ہے نہیں سی کہ دے اللہ اے نہ پوچھ لین حالانکہ شرک تو بچن واسطے کیتا ہے میں اس واسطے اللہ دی بارگاہ پر نہیں جا سکتا تسی ایک کرو تسی چلے جاؤ جناب کلیم اللہ دے کول اللہ پیغمبر میدان حشر اندر نے اولیاء میدان حشر اندر نے اللہ دے بندے میدان حشر اندر نے اس مقام تو کوئی مفاد نہیں حضرات ایمان ہے یقین ہے نبی دی بھاپتے تے پھر اس میدان دا کوئی فکر ہونا چاہیے کی تیاری کیتی ہے کائنات دے محبوب پیغمبر فرماندے نے تلاش کر دیا کلیم اللہ دے کوڑ آ گئے تے کلیم اللہ کہندے نے آ گئے ہو لیکن آج گل میٹھوں بھی نہیں بننی ایک مکلک ایک بندہ مر گیا مارنا نہیں چاہیا اللہ دے عمل نہ فوت ہو گیا لڑاکا بندہ سی روکنا چاہیا لیکن ایک مکے ناڑی مر گیا نبی دا مکہ بھی تکڑا ہوندا ہے اللہ اس واسطے اللہ دی بارگاہ دے اندر جاندے ہیں شرم آندی ہے نا تسی جاؤ نا عیسیٰ روح اللہ دے کول آ گئے عیسیٰ روح اللہ دے کول تے نال کہندے نے ہن اسی پریشان آ کتے جانے جناب آدم دے کول جواب مل گیا کہ تک جائے پھر جناب نوح علیہ السلام دے کول جواب مل گیا گئے جناب خلیل اللہ دے کول جواب مل گیا واسی پھر گئے جناب کلیم اللہ دے کول جواب مل گیا اب کس طرف کو جائیں اور کس کو سنائیں دکھڑا کوئی مشفق بتا دے جو شافع بنے ہمارا اور کہتے ہیں او آ گئے براق کی ہے سواری اٹھی صدا حشر سے قربان شاہ سوارا وہ پیاری پیاری
وہی لباس سارا، اور جبریل وہ فرشتہ جو سید ملائکہ ہے، آج تھامے ہوئے ہیں باگیں، دیکھو عجب نظارہ، دربار اللہ کے دربار کو جا رہی ہے میرے حضرت کی یہ سواری، کرے جا کر شفاعت بخش دے غفارا، کائنات محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جناب عیسیٰ روح اللہ بھی کہیں گے اور میں بھی تو آٹی شفارش نہیں کر سکتا، انج کرو نا آٹی شفارش جس ہستی کرنی ہے یا جی شفارش منی جانی ہے، انہاں دا نام نامی اسم گرامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کائنات نے فرمایا ساری مخلوق نبی بھی تے اللہ دے ولی بھی تے نیکوکار تے شہداء بھی چل کے میرے کول آ جان گے۔ آپ فرماندے نے انا الحاشر انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی۔ آپ نے فرمایا کدے مالک کائنات نے میرا نام حاشر رکھے جدا مینوں محمد پاک کہندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام احمد ہے، میرا نام ماخی ہے، میرا نام عاقب ہے، انج میرا ایک نام حاشر ہے، اور حاشر کا معنی یہ ہوئی ہے کہ قیامت والے دن ساری مخلوق کٹھی ہو کے میں محمد دے پیراں تے آ جائے گی اور آ کے کہیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیو۔ راوی حدیث سے جناب انس بیان کرتے ہیں محبوب کہتے ہیں میں سر سجدے اندر رکھ دیاں گا کہ اللہ مان لے کے آئے نے لوگ میرے کول، میں شفاعت کرنا تیری بارگاہ دے اندر، آقا فرماندے نے میں سب تو پہلا اللہ دیا حمداں تے سلاماں بیان کراں گا، اللہ دیا تعریفاں دے جملے بیان کراں گا، اللہ دی بڑائی تے کبریائی دے جملے بیان کراں گا، اور میرے محبوب نے فرمایا او جملے جڑے اللہ دی حمد و ثنا تے کبریائی دے نے او مینوں دنیا پہ بھی اللہ نہیں سکھائے، اس سے دن حشر دے میدان اندر ہاتھ پہ سجدے اندر اللہ سکھاؤں گے، تے میں اللہ دی تعریف اللہ دی شیان شان کراں گا، پھر اللہ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے میرے نبی پاک سر اٹھاؤ، سجدے تو سر اٹھاؤ، سال تو تا اشفا تو شفا، تسی شفارش کرو، مالک کائنات تہاڈی شفارش مان کے بندیاں دا حساب و کتاب شروع کر دے۔ آقا نے فرمایا ایس وجہ تو مینوں حاشر کہہ دیا، اور محدثین نے کہا لوگو اپنی قسمت سے جتنا چاہو ناز کر لو اور پھر اگے جتنا ہو سکتا ہے شرمندے بھی ہو جاؤ کہ نبیاں جواب دیتا ہے کہ آخر وہ قیامت والے دن جس نبی دی سفارش بنی جائے گی اس نبی دا کلمہ پڑھے، موسیٰ بھی اللہ دے پیغمبر نے، جلیل القدر نے، خلیل اللہ بھی اللہ دے پیغمبر نے، جلیل القدر نے، نوح بھی اللہ دے پیغمبر نے، جلیل القدر نے، آدم کل کائنات انسانہ دے باپ نے، لیکن اللہ نے جو شرف، جو مقام، جو عزت، جو احترام، جو وقار، جو توقیر دے نال نوازیا ہے محمد مصطفیٰ نو کائنات دے اندر کسی نے بھی نہیں نوازیا کہ اس نبی دا بیت ہوں کلمہ پڑھے۔ حضرات اسی اس نبی دا در آج دنیا تے چھوڑ کے، اس نبی دے فرامین نو چھوڑ کے، اس نبی دے کالا کالا رسول دے بیان نو چھوڑ کے کسے امتی دے دروازے تے جاواں گے، قیامت والے دن نبی پاک نو کیڑا منہ بکھاواں گے؟ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ میری سفارش بن کے تے انہاں دے حساب و کتاب شروع کر دیں گے،
تے پھر اللہ فرماؤں گے من ذلذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کہن گے ہن سفارشاں بھی شروع ہون گیاں. قیامت والے دن جدو حساب و کتاب شروع ہو جانا ہے پھر سفارشاں دا معاملہ بھی سفارش قرآن نے بھی کرنی ہے, سفارش شہیدہ نے بھی کرنی ہے, سفارش حافظ قرآن نے بھی کرنی ہے, سفارش روزیہ نے بھی کرنی ہے. بڑے سفارشی ہوں گے آقا فرماندے نے, لیکن سب تو پہلا جس بندے نوں سفارش دا حق ملے گا او دا نام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا میں سفارش کراں گا. اور پھر پوچھا گیا ابو ہریرہ کہندے نے محبوب کائنات پھر سفارش دا حق اللہ نے تانوں دے دینا ہے, تسی کی سفارش کرو گے؟ کیا تسی شہیداں دی سفارش کرو گے؟ کیا تسی صالحین دی سفارش کرو گے؟ کیا تسی متقین دی سفارش کرو؟ آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت. آپ فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں قیامت والے دن میری سفارش دے حقدار او بندے بنن گے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ. میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جس بندے نے لا الہ پڑھ لیا ہے اور اونوں دل دے اندر بٹھا بھی لیا ہے, او دے مطابق عقیدہ بڑھا بھی لیا ہے, محبوب فرماندے نے توحید والے دی سفارش کر کے میں محمد انہاں نوں رب دی جنت اندر لے جاواں. مشرک دی سفارش اللہ نے کرن دی اجازت بھی نہیں دی. مشرک دی سفارش قطع نہیں. توحید والے بھی بٹن کھول کے گریبان اندر نظر چڑھا کے جائزہ تے لینا چاہیے, آڈٹ تے کرنا چاہیے کہ ساڈے عقیدے اندر شرک دی آمیزش تے ملاوٹ تے نہیں. آپ نے فرمایا ایک اور بندے دی سفارش کرنی. آقا کی محبوب نے فرمایا جدو اذان ہوندی ہے کم بڑا سوکھا ہے اور فائدہ بڑا اچھا ہے. 50,000 سال دے بعد جنہوں نبی پاک سفارش کر کے جنت اندر لے جان کم کنا کا ہے. آپ نے فرمایا جدو مسجد کے اندر اذان ہوندی ہے تے اذان توجہ نال جڑا سندا ہے تے سنن تو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پاک پڑھ دے, پھر میرے واسطے وسیلے دی دعا کردا ہے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ. آپ نے فرمایا کہ اے وسیلے دی دعا مکمل پڑھ دے تے حلت لہو شفاعت یوم القیامہ. قیامت والا دن ہوئے گا اس بندے دے حق اندر سفارش کرنا میں محمد تے فرض اور لازم ہو جائے. اذان سننی تے آپ واسطے مقام وسیلہ دی دعا کرنی ہے تے نبی پاک نے روز قیامت کہنا اللہ اے بندہ میرے واسطے وسیلے دی دعا کردا رہے, اللہ اس بندے نوں میری سفارش بن کے اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر. میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے ایک اور بندہ ہے جنہوں خالق کائنات نے میری سفارش دا حقدار بنانا ہے. محبوب کائنات نے فرمایا آپ فرماندے نے جیڑا بندہ ایو بندہ ہے جیڑا کوشش کرے نا صبح بھی من قال من صلی علیہ ہینا یصبح عشرن. محبوب نے فرمایا جیڑا صبح کے ٹائم فجر تو بعد 10 مرتبہ میں محمد کے درود پڑھ لے گا. 10 مرتبہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 4 منٹ 5 منٹ, چلو تسلی نال پڑھدا ہے کوئی بندہ 10 منٹ لگ جان گے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ 10 باری صبح درود پڑھتا ہے کہ درود اصلی پڑھنا ہے, درود ابراہیمی پڑھنا ہے تے درود نماز والا پڑھنا ہے, درود فضیلت والا پڑھنا ہے. آپ نے فرمایا جڑا صبح 10 باری درود پڑھتا ہے تے
وحین یمسی عشرن اور شام دے ٹائم 10 باری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے درود پڑھنا ہے، کائنات دا رب اس بندے دی سفارش کرن دا میرے حق دے دے گا، میں قیامت والے دن اس بندے دی سفارش کر کے رب دی جنت دا دروازہ کھلا دے۔ ہے بھی سوکھا یہ کام، میدان کتنا اوکھا ہے، منزل کتنی مشکل ہے۔ حضرات عزیز وقار اصل ساڈا ایمان کمزور ہے، اسی کہنے ہو پتہ نہیں دینا ہونا کہ نہیں، ایویں گلاں نے۔ اللہ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا تو بندہ ہے جڑا بندہ جڑا سوچ رکھدا ہے جی دی نیت ہے وے جی دا ارادہ ہے وے کہ میں مدینے جاواں، جی دی ہمیشہ لگن، جی دا ہمیشہ روٹ مدینے دا رہندا ہے، او بغداد نہیں جاندا، کوفے تے تیجے پاسے نہیں جاندا۔ وہ کہ میں پرسوں ایک بندے دیکھ رہا سی دکھا رہا سی کہندا کہ اے ٹرپ بچیاں دے نہیں جاندے، ٹرپ سکولاں دے کالجاں دے بچیاں دا ٹرپ لے کے ٹیچر گئے، پتہ کتنے جاندے نے لوگ، مری جاندے نے، ایبٹ آباد جاندے نے، فلانے علاقے جاندے نے، وہ ٹرپ لے کے ریاض الجنہ چ نفل پڑھا رہے ہیں بچیاں۔ وہ کہنا پیسے لاؤنے نا بچیاں تے انہاں مدینے لے کے جائیے، انہاں مکے لے کے جائیے، عمرہ کرائیے، استاد ہون تے انج دے ہون۔ اللہ اللہ محبوب کائنات نے فرمایا جڑا بندہ ارادہ کر لے، سوچ رکھ لے، نیت کر لے، منگ لے اللہ کو، اے اللہ میں مدینے جاواں تے مدینے جگہ مل جائے، اور دعا تانوں بھی کرو کہ مشکل تے کوئی نہ، دعا اللہ دی بارگاہ دے اندر ہونی چاہیے ہے، اللہ 2 گز جگہ دے دے مدینے دے اندر، تیرے اگے مشکل کوئی نہیں، اللہ دین تے آئے۔ میرا علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اے زخمی ہوئے لاہور اندر علاج ریاض اندر تے اللہ نے جگہ مدینہ دے اندر جنت البقیع اندر عطا کر دی۔ پتہ کتنا مقام ہے، میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ مدینے اندر جائے، مدینے اندر موقع مل جائے اور اتھے فوت ہو جائے تے جنت البقیع اندر دفن ہو جائے، میرے محبوب نے فرمایا قیامت والا دن ہوئے گا جنت البقیع والیاں دی میں محمد سفارش کراں۔ یہ علامہ احسان الہی ظہیر وہ شخصیت ہے حضرات، یہ سمجھ لو حقانیت واسطے ہوئی کافی ہے، عقیدے نو پرکھنے واسطے ہوئی کافی ہے، اور انہوں نے ایمان دی تازگی واسطے ہوئی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 مہینہ پہلو علامہ اعتصام ایک دن کہہ رہے سن میرے والد 1 مہینہ پہلو گئے سن کہ اتھے جا کے دعا کر کے آئے، 1 مہینے بعد اللہ نے اتھے جگہ اپنا جنت البقیع کے اندر عطا کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں یہ بڑا خاص بندیاں نو شرف حاصل ہوتا ہے۔ 2 گز جگہ اسی تے 2 کنال دیاں کوٹھیاں بنانے پھرنے ہیں نا، 2 گز جگہ صرف مدینے دے اندر آخری آرام گاہ دی دعا کیجئے جتھے تو دنیا دیاں بڑیاں دعاواں کرنا ہے، دعاواں دے اندر محبوب کائنات نے فرمایا دعا شامل کرو کہ اے میرے پروردگار مدینے اندر 2 گز آخری آرام گاہ دی جگہ مل جائے تے محمد مصطفیٰ دی سفارش کا حقدار بن جائے گا۔ اللہ عمل کی توفیق اللہ۔